لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. محترم سامعین کرام، پہلی رکعت کی تکمیل اور اس کے بعد رکوع کے بعد سجدہ اور سجدے کے اذکار، اور اس بیچ میں ایک اہم موضوع چھیڑا گیا تھا کہ رکوع کے بعد ہاتھ باندھا جائے گا یا نہیں باندھا جائے گا، اور دلائل کی روشنی میں ہم اس نتیجے پر پہنچے تھے کہ نہ باندھنا افضل ہے، اور باندھنے والوں کی جو دلائل ہیں وہ کمزور ہیں. اب آج کے درس میں پہلے سجدے سے اٹھنے کے بعد اور دوسرے سجدے سے پہلے جو جلسہ ہے، دونوں سجدوں کے درمیان کی جو بیٹھک ہے، اس کے بارے میں، اس کی صفات، تشہد، دوسری رکعت اور یہ ساری کی ساری چیزیں مکمل کی جائیں گی. اللہ رب العالمین ہم کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو سجدے کے بعد کا جلسہ، یعنی دونوں سجدوں کے درمیان کا جلسہ، اس سے متعلق جو سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہے وہ یہ ہے کہ پہلے سجدے سے فارغ ہو کر کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر کہہ کر کے سجدے سے اٹھتے تھے، اور اس کے بعد بایاں پیر بچھا کر کے اس پر بیٹھ جاتے تھے. بایاں پیر بچھاتے تھے اور اس پر اپنا مبارک کولہا رکھ کر کے بیٹھ جاتے تھے. یہ ابو داؤد کی اور مسند احمد کی صحیح روایت ہے. اس کی عملی تطبیق ابھی کی جائے گی. اسی طریقے سے دونوں سجدوں کے درمیان کے جلسے کی ایک صفت یہ ہے کہ دائیں پیر کو کھڑا رکھتے تھے اور اس کی انگلیوں کو قبلے کی جانب موڑ کر کے قبلے کی جانب رکھا کرتے تھے. دایاں پیر کھڑا رہے گا جیسے سجدے کی حالت میں کھڑا تھا، اور اس کی انگلیاں قبلے کی جانب گھومی رہیں گی، اور بائیں پیر کو بچھا کر کے اس پر بیٹھا جائے گا. اور اسی طریقے سے بعض روایات میں ملتا ہے کہ کبھی کبھار اقعاء کرتے تھے. اقعاء کہتے ہیں دونوں پیروں کو کھڑا رکھا جائے اور دونوں پیروں کی ایڑیوں پر انسان بیٹھ جائے. کبھی کبھار یہ عمل دونوں سجدوں کے درمیان کے جلسے کے لیے کیا جائے گا. تو کبھی کبھار اقعاء فرماتے تھے، یعنی دونوں ایڑیوں کو کھڑا کر کے ان پر بیٹھ جایا کرتے تھے. صحیح مسلم کی یہ روایت ہے. ابو عوانہ میں، ابو داؤد میں، ترمذی میں، حاکم میں اور بیہقی میں بھی صحیح سند کے ساتھ یہ روایت وارد ہوئی ہے. اسی طریقے سے سجدوں کے درمیان کا جلسہ اطمینان کے ساتھ ہوتا تھا. اطمینان کے ساتھ یعنی بہت سکون کے ساتھ اور طویل جلسہ کیا کرتے تھے. اور اس جلسے کی مقدار، جیسا کہ کل بتایا گیا کہ جتنا طویل آپ کا رکوع کے بعد کا قیام، پہلا سجدہ اور دوسرا سجدہ، تقریباً اتنا ہی دونوں سجدوں کے درمیان کا جلسہ ہوتا تھا. یہ ساری کی ساری چیزیں تقریباً مساوی اور برابر ہوا کرتی تھیں. تو اس سلسلے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہی تھی. اور کبھی کبھار اتنا طویل جلسہ ہوتا تھا کہ لوگ سمجھتے تھے کہ آپ بھول گئے ہیں. دونوں سجدوں کے درمیان کا جلسہ کبھی کبھار اتنا طویل ہو جاتا تھا، خلاف معمول، کہ لوگ سمجھتے تھے کہ آپ بھول گئے ہیں. لہذا کبھی کبھار اس جلسے کو لمبا بھی کیا جانا چاہیے. اور اس جلسے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو دعا پڑھتے تھے وہ دعا تھی اللہم اغفر لی وارحمنی، اور بعض روایات میں ہے وجبرنی، اور بعض روایات میں ورفعنی واہدنی وعافنی ورزقنی. اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی وعافنی ورزقنی، یا بعض الفاظ کے اضافے کے ساتھ اللہم اغفر لی وارحمنی وجبرنی وارفعنی واہدنی وعافنی ورزقنی. یہ ابو داؤد اور ترمذی کی صحیح روایت ہے. ابن ماجہ، حاکم وغیرہ میں بھی صحیح سند کے ساتھ، بیہقی میں، مسند احمد میں بھی صحیح سند کے ساتھ موجود ہے. تو یہ دونوں سجدوں کے درمیان پڑھی جانے والی دعا تھی. اگر یہ جلسہ طویل کرنا ہے تو اسی دعا کا بار بار اعادہ کیا جا سکتا ہے. جیسا کہ یہاں بتایا گیا کہ خلاف معمول کبھی کبھار سجدہ طویل بھی ہو جایا کرتا تھا. تو اس سلسلے میں آپ کے سامنے ان روایات کا تذکرہ کر دیا جائے کہ یہ روایات کہاں پر وارد ہوئی ہیں اور ان کے الفاظ کیا ہیں. اس سلسلے میں دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھنے کی کیفیت کے بارے میں ابو حمید ساعدی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَفْتَحُ أَصَابِعَ رِجْلَيْهِ إِذَا سَجَدَ ثُمَّ يَقُولُ اللَّهُ أَكْبَرُ وَيَرْفَعُ وَيَثْنِي رِجْلَهُ الْيُسْرَى فَيَقْعُدُ عَلَيْهَا ثُمَّ يَصْنَعُ فِي الْأُخْرَى مِثْلَ ذَلِكَ. ابو داؤد کی روایت ہے، جس کو علامہ البانی نے اپنی اس کتاب میں صحیح قرار دیا ہے، اور سندن یہ حدیث دوسرے محدثین کے یہاں بھی صحیح ہے. کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدہ کرتے تو اپنے پاؤں کی انگلیاں کھول دیتے تھے اور پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں جاتے، اور اس کے بعد اپنا بایاں پاؤں بچھا کر کے اس پر بیٹھ جایا کرتے تھے. اور اسی طریقے سے پھر دوسرا سجدہ کرتے اور دوسری رکعتوں کے جلسے میں بھی ایسا ہی کیا کرتے تھے. اور طاؤس کہتے ہیں یہ قلنا لابن عباس فی الإقعاء علی القدمین فی السجود، کہ ہم نے ابن عباس، اپنے استاذ طاؤس ابن عباس کے شاگرد ہیں، کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے استاذ ابن عباس، عبداللہ بن عباس سے کہا اقعاء کے بارے میں
दोनों कदमों से मुताल्लिक सजदे की हालत में, तो उन्होंने फरमाया ये सुन्ना, ये सुन्नत है। फकुलना लहू इन्ना लनराहु जफाअन बिर्रजुली, तो उन्होंने कहा कि हम उस आदमी की गलती, इसको आदमी की गलती शुमार करते थे। तो फरमाया कि नहीं, ये रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है कि दोनों सजदों के दरमियान कभी कभार इक़ा भी किया जाए। ये सही मुस्लिम की रिवायत है जो अबू दाऊद में भी सही सनद से वारिद हुई है। इस सिलसिले में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सुन्नतें हैं वो आपके सामने जिक्र कर दी गई, और जो दुआ रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ते थे वो भी आपके सामने जिक्र कर दी गई। उसके बाद अगला मसला है कि दूसरे सजदा करने के बाद, पहले सजदे की सिफत पर अब दूसरा सजदा होगा, तो सजदे की सिफत का तस्करा करने की जरूरत नहीं है। कल वाला दर्स आप वीडियो पर भी देख सकते हैं, अपने जहन में ताजा भी कर सकते हैं। तो दूसरे सजदे के बाद जब पहली रकात से फारिग होकर के दूसरी रकात में खड़े होते तो यहां पर जलसे इस्तिराहा होता था। जलसे इस्तिराहा, जलसे इस्तिराहा किसको कहते हैं? एक मामूली सा जलसा, पहली रकात को खत्म करके दूसरी रकात में खड़े होने से पहले दूसरे सजदे से फारिग होने के बाद जलसे इस्तिराहा किया जाएगा। जल्दी से नहीं खड़े होंगे, बल्कि मामूली सा जलसा होगा, इतनी देर का कि हड्डियां अपनी जगह पर आ जाएं, और उसके बाद दूसरी रकात के लिए खड़े हो जाएंगे। इसको शरई इस्तिलाह में जलसे इस्तिराहा कहते हैं। बाएं पैर को बिछा करके दाएं को खड़ा रखते और उसकी उंगलियों को किबले की जानिब करके मोड़ देते। जलसे इस्तिराहा की कैफियत वही होगी जो दोनों सजदों के दरमियान के जलसे की पहली कैफियत थी। पहली कैफियत यानी पैर को बिछा करके उस पर बैठना, और इतनी देर बैठते थे कि अपनी हड्डियां अपनी जगह पर आ जाएं। यह बैहकी और अबू दाऊद की सही रिवायत है। और इस सिलसिले में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिवायत का मतन आपके सामने पढ़ दिया जाए कि अन्नहु रअा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युसल्ली फइज़ा कान फी वित्रिन मिन सलातिही लम यनहज़ हत्ता यस्तवी काइदन। कहते हैं मालिक बिन हुवैरिस रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमाज पढ़ते हुए देखा कि जब आप पहली और तीसरी रकात में होते, यानी पहली रकात से दूसरी रकात के लिए खड़े हो रहे होते और तीसरी से चौथी के लिए खड़े हो रहे होते, तो ऐसी सूरत में उससे कबल हल्का सा जलसा करते थे, हल्का सा बैठा करते थे, ठीक से बैठ जाते थे। ठीक से बैठ जाते थे यानी इतनी देर बैठते थे कि हड्डियां अपनी जगह पर आ जाएं। इसी को जलसे इस्तराहत कहा जाता है, और दूसरी बात रिवायात में भी इसका तस्करा मौजूद है। इसी तरीके से जलसे इस्तराहत के बाद आदमी दूसरी रकात के लिए खड़ा होगा। दूसरी रकात के लिए खड़े होने की सिफत क्या होगी? जमीन पर टेक लगा करके दूसरी रकात के लिए खड़े होते थे। जमीन पर हाथ रखते और हाथ रख करके उसके बाद दूसरी रकात के लिए खड़े होते। ऐसा नहीं है कि हाथ को बांधे रखें या हवा में रखें और पैर पर जोर दे करके दूसरी रकात के लिए खड़े हो जाएं। यह तरीका खिलाफे सुन्नत है, बल्कि हाथ को जमीन पर टिकाएंगे और आराम के साथ दूसरी रकात के लिए खड़े होंगे। तो जमीन पर टेक लगा करके दूसरी रकात के लिए खड़े होते, और यही सिफत तीसरी रकात के लिए खड़े होने में भी हुआ करती थी। तो हाथों को जमीन पर खोल करके रखते और दूसरी रकात के लिए खड़े हो जाते। जमीन पर खोल करके रखते, कुछ लोग मुट्ठी बना करके रखते हैं, जबकि यहां सराहत मौजूद है कि खोल करके रखा जाएगा। तो जमीन पर हाथ को खोल करके रखेंगे और हाथ के सहारे से जिस्म को खड़ा कर देंगे। यह तरीका रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का था, जो अबू इसहाक की इब्ने उमर से मरवी रिवायत है, जिसमें उन्होंने इसकी सिफत का तस्करा किया है। यहां पर एक चीज का जिक्र कर देना जरूरी है कि बाद रिवायात में आटा गूंदने की सिफत का तस्करा किया गया कि वकान यअजीनु बिहा, कि जैसे आटा गूंधा जाता है उस तरीके से जमीन पर सहारा लेकर के दूसरी और तीसरी रकात के लिए खड़े होते थे, दूसरी और चौथी रकात के लिए खड़े होते थे। तो यहां पर इब्ने उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा जो कि रावी हदीस हैं, वो यअजीनु की अमली तदबीक हाथ खोल करके बताते हैं। जो रावी हदीस है अगर वो अमली तदबीक पेश कर दे तो उसकी वो अमली तदबीक हमारे लिए हुज्जत होती है, क्योंकि उसने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसको सीखा है। बाद लोग ये कहते हैं कि यअजीनु से मुराद ऐसा है कि हम मुट्ठी बना करके हाथ रखें और उसके बाद खड़े हों, क्योंकि मुट्ठी बना करके आटा गूंदा जाता है, जबकि हकीकत यह है कि आटा गूंदने की अलग अलग कैफियत हो सकती है। कोई मुट्ठी बना करके गूंदता है, कोई खुले हाथ से गूंदता है। लेकिन रावी हदीस ने क्योंकि यहां पर सिफत का तस्करा कर दिया है, इस वजह से राजे और अफजल मसला यही है कि हाथ को खोल करके रखा जाएगा। अब यह है खड़े होने की कैफियत। अब दूसरी रकात पहली रकात की सिफत पर अदा की जाएगी, हाथ वैसे ही बांधा जाएगा, रफलदैन वैसे ही किया जाएगा, तिलावत वैसे ही की जाएगी, फिर रुकू में वैसे ही जाएंगे, सजदे में वैसे ही जाएंगे। दोनों सजदों से फारिग होने के बाद अब हमारा पहला तशहुद है। पहला तशहुद, पहले तशहुद की बाद सिफतें आपके सामने जिक्र कर दी जाएं, फिर दूसरे तशहुद की सिफतें, फिर अमली तदबीक आपके सामने पेश की जाएगी। तो पहले तशहुद और दूसरे तशहुद में थोड़ा सा फर्क है। पहले तशहुद में बाईं हथेली को बाएं घुटने पर फैला करके रखते थे, बाईं हथेली को बाएं घुटने पर फैला करके रखते थे और दाएं हाथ की उंगलियों को समेट करके शहादत की उंगली से किबले की जानिब इशारा करते थे
اور اپنی نگاہیں اس انگلی پر جمع کر کے رکھتے تھے. بائیں ہاتھ کی ہتھیلی کو بائیں گھٹنے پر رکھا جائے گا اور دائیں ہاتھ کو مختلف صفات کے ذریعے سے دائیں گھٹنے پر رکھا جائے گا. اس کی الگ الگ صفتیں ہیں جس کی عملی تطبیق ابھی آپ کے سامنے پیش کی جائے گی. تو بائیں ہتھیلی کو بائیں گھٹنے پر پھیلا کر کے رکھنا ہے اور دائیں ہاتھ کی انگلیوں کو سمیٹ کر کے شہادت کی انگلی سے قبلے کی جانب اشارہ کرنا ہے اور اپنی نگاہیں اس انگلی پر جمع کر کے رکھنی ہے. پوری نماز میں نگاہیں سجدے کی جگہ پر ٹکی ہوئی تھی لیکن تشہد میں یہ نگاہیں اس انگلی پر جمی رہیں گی, یعنی گویا ہماری نگاہیں تھوڑی سی ترچھی رہیں گی, اس کو ہم غور سے دیکھتے رہیں گے. یہ صفت ہے شہادت کی انگلی سے اشارہ کرنے کی. یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے, سنن نسائی کی حدیث ہے, ابو عوانہ کی ہے, بیہقی کی ہے, معطا کی ہے اور مسند احمد کی ہے, اور ہر جگہ پر اس کی سند صحیح ہے. اب اس کے بعد پہلے تشہد کی ایک اور صفت ہے, بائیں اور دائیں ہاتھ کی ہتھیلی دائیں ران پر, اور بعض روایات میں ہے کہ دائیں گھٹنے پر رکھتے تھے. ہتھیلی ران کے آخری حصے پر رکھی جائے گی. دائیں ہاتھ کی ہتھیلی دائیں ران پر, بائیں ہاتھ کی ہتھیلی بائیں ران پر. اور بعض روایات میں ہے کہ دائیں گھٹنے پر رکھتے تھے, یعنی بائیں ہاتھ کی کیفیت نہیں بدلے گی لیکن دائیں ہاتھ میں دائیں ہاتھ کی ہتھیلی کو گھٹنے تک کھسکا دیا جائے, تھوڑا سا آگے کر دیا جائے. یہ صحیح مسلم کی اور ابو عوانہ کی روایت ہے. اسی طریقے سے اشارہ کرتے وقت انگوٹھے کو درمیان کی انگلی پر رکھتے اور کبھی کبھار انگوٹھے اور درمیانی انگلی کا حلقہ بنا لیتے. صحیح مسلم اور بیہقی کی روایت. شہادت کی انگلی کو حرکت دے دے کر کے دعا کرتے تھے. ابو داؤد, نسائی اور بیہقی کی صحیح روایت ہے. یہ اشارہ شیطان کے اوپر لوہے سے زیادہ سخت وار کرتا ہے, لہذا یہ اشارہ کثرت سے کرنا چاہیے. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اشارہ کرنے سے ہماری نماز میں خلل پڑتا ہے, جبکہ یہ سنت رسول ہے. شیطان سے دوستی ہے اگر آپ اشارہ نہیں کرتے. شیطان کو مارنی ہے اس اشارے کے ذریعے, لہذا اس کی جتنی گنجائش ہے اتنا اس کو کیا جائے. تو یہ اشارہ شیطان پر لوہے کے وار سے زیادہ سخت ہوتا ہے. یہ ابو داؤد کی صحیح روایت کے اندر یہ روایت موجود ہے. دایاں ہاتھ کوہنی تک دائیں ران پر رکھیں گے. دایاں ہاتھ کوہنی تک دائیں ران پر رکھیں گے, یعنی اس کو اٹھا کر کے نہیں رکھیں گے بلکہ کوہنی تک اس کو ران پر چپکا کر کے رکھا جائے گا. دائیں ہاتھ کی بات. بائیں ہاتھ کی بات جو ہے بائیں ہاتھ سے زیادہ اعتماد بائیں گھٹنے پر کیا جائے گا. تو یہ ہے صفت پہلے تشہد کی. اس میں اشارہ جو ہے اس کو سمجھ لیں. فرض کر لیجئے یہ ہمارا گھٹنا ہے, گھٹنے پر اپنی ہتھیلی رکھیں یا ران کے آخری حصے پر اپنی ہتھیلی رکھیں اور دائیں ہاتھ کی تینوں انگلیوں کو ایسے موڑ دیا جائے, ان دونوں انگلیوں کو کھلا رکھا جائے. اب انگوٹھے کی دو کیفیت ہے. ایک کیفیت یہ ہے کہ ان تینوں انگلی سے انگوٹھے کو ملا دیا جائے. دوسری کیفیت یہ ہے کہ درمیان کی انگلی اور انگوٹھے کا دائرہ بنا دیا جائے, حلقہ بنا دیا جائے اس طریقے سے, اور یہ دونوں انگلیاں سمیٹ کر کے رکھی جائیں. شہادت کی انگلی دونوں صفات میں اس طریقے سے رہے گی. یہ ہمارا گھٹنا ہے, ایک کیفیت یہ ہو گئی, ایک کیفیت یہ ہو گئی, لیکن شہادت کی انگلی دونوں کیفیت میں بالکل سیدھی رہے گی. اور دعائیہ کلمات پر اس انگلی کو ایسے حرکت دیں گے. دعائیہ کلمات پر اس انگلی کو ایسے حرکت دیں گے. اور کیونکہ پورا تشہد دعائیہ کلمات پر مشتمل ہے, لہذا تشہد کی ابتدا سے لے کر کے انتہا تک اگر تھوڑی تھوڑی دیر پر ایسے حرکت دیتے رہیں تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے. صحیح مسلم کی روایت ہے وَكَانَ يَدْعُو بِهَا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ذریعے سے دعا فرماتے تھے, یعنی دعائیہ کلمات پر اس انگلی کو حرکت دیتے تھے اور نگاہیں اس پر جمی رہتی تھی اور شیطان کا کام جو ہے وہ تمام کیا جاتا تھا. یہ ہے شہادت کی انگلی سے حرکت دینے کا مفہوم. بعض لوگ اس کی حرکت کو کہتے ہیں اس طریقے سے. یہ طریقہ درست نہیں ہے. علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں نے جو عملی تطبیق پیش کی ہے وہی ہے جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کی. اب ہے پہلے تشہد میں کون سی دعائیں پڑھی جائیں گی. پہلے تشہد میں التحیات, التحیات للہ والصلوات والطیبات والسلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین, اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشهد ان محمدا عبده ورسوله. مسند احمد کی, صحیح بخاری کی, نسائی کی اور صحیح مسلم کی روایت ہے. تشہد کی یہ الفاظ اس میں وارد ہوئے. بعض لوگوں نے, بعض صحابہ کرام نے ان الفاظ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد تبدیلی کر دی, کیونکہ الفاظ ہیں السلام علیک ایھا النبی, اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر اللہ کی سلامتی ہو. جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی تو صحابہ کرام نے کیا التحیات للہ والصلوات والطیبات والسلام علی النبی, یہ الفاظ تبدیل کر دیے. لہذا صحابہ کرام کے عمل کی بنیاد پر کوئی الفاظ تبدیل کر دے تو بھی جائز ہے, اور اصل الفاظ پر اکتفا کیا جائے تو یہی زیادہ بہتر ہے, یہی زیادہ افضل ہے, کیونکہ یہ الفاظ خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو سکھائے ہیں. تو تحیات کی یہ دعا ہے. صحابہ کہتے ہیں فلما قبض قلنا السلام علی النبی, جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی
تو हमने अल्फाज बदल दिए। ये सही सनद से रिवायत साबित है, सही बुखारी, अबू दाऊद वगैरह में इस तरह के आसार मिलते हैं। इसी तरीके से बाद रिवायात में मिलता है कि तशहुद में जैसे ही बैठते थे इशारा शुरू कर देते थे, उंगली का इशारा तशहुद में बैठते ही शुरू कर देते थे। यह इस बात की दलील है कि मुकम्मल तशहुद में इशारा थोड़े थोड़े वक्फे पर किया जाता रहे, बल्कि यही ऐन सुन्नत है, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशहुद में बैठते ही इशारा शुरू कर दिया करते थे। अब उसके बाद पहले तशहुद से हम फारिग हो गए, अब तीसरी और चौथी रकात की सिफत, फिर आखिरी तशहुद आएगा, फिर बाद मसाइल होंगे। आखिरी तशहुद की सिफत से पहले और दूसरे तशहुद की अमली तदबीर आपके सामने पेश की जाएगी। तो अब तीसरी और चौथी रकात, पहले तशहुद से फारिग होकर के इंसान तीसरी रकात के लिए खड़ा हुआ, तो अब रफलदैन करके हाथ बांधेगा। यह रफलदैन करने का वो चौथा मकाम है जहां पर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशगी के साथ अमल किया है, हमेशा रफलदैन किया है, सही बुखारी और सही मुस्लिम की रिवायत के मुताबिक। तो तीसरी और चौथी रकात की सिफत यह है कि रफलदैन करके आपने सीने पर हाथ बांध लिया। सीने पर हाथ बांधने की वो सारी सिफतें जो आपको बयान की गई हैं वही इख्तियार की जाएंगी। तीसरी रकात में खड़े होते वक्त रफलदैन करते, सही बुखारी और अबू दाऊद की रिवायत है। तीसरी और चौथी रकात में सिर्फ सूरह फातिहा पढ़ते, सिर्फ सूरह फातिहा की तिलावत फरमाते, और कभी कभार उसके साथ कोई सूरत मिला भी लिया करते थे। लिहाजा कभी इस पर अमल करें, कभी उस पर अमल करें, जिसका तज़किरा इससे पहले के दर्स में आ चुका है। तो कभी कभार चौथी रकात की तकबीर के साथ भी रफलदैन करते थे, अबू आना की और निसाई की रिवायत है। यानी तीसरी रकात से चौथी रकात में जब अल्लाहु अकबर कह करके खड़े होते तो कभी कभार यहां पर रफलदैन करना भी साबित है। गोया दूसरे अल्फाज में यह कहे कि रफलदैन की 4 मकामात के बिलमुकाबिल ज्यादती तो मुमकिन है, लेकिन कमी खिलाफ सुन्नत है। ज्यादती तो की जा सकती है, लेकिन कमी यह खिलाफ सुन्नत है। तो कभी कभार चौथी रकात के लिए खड़े होते तो भी रफलदैन करते, अबू आना और सुनन निसाई की सही सनद की रिवायत है। तीसरी रकात से उठते वक्त जलसे इस्तराहा, जैसा कि पहली रकात से दूसरी रकात में उठते वक्त जलसे इस्तराहा बताया गया। जलसे इस्तराहा इतनी देर का कि हड्डियां अपनी जगह पर आ जाएं, इसका तज़किरा बैहक़ी और अबू दाऊद की रिवायत के हवाले से पहले किया गया। इसी तरीके से कभी कभार सूरह फातिहा के बाद चंद आयतें तीसरी और चौथी रकात में तिलावत फरमाते थे। ये तीसरी और चौथी रकात की सिफत। उसके बाद आखिरी तशहुद का मरहला है। चौथी रकात से फारिग होकर के इंसान रुकू करेगा उसी सिफत पर, सजदा करेगा उसी सिफत पर, सजदे के दरमियान का जलसा होगा उसी सिफत पर, और उसके बाद आखिरी तशहुद में हम आते हैं। पहला तशहुद और दूसरा एक जैसा होता था। फर्क क्या है? एक फर्क यह है कि इसमें तवर्रुक किया करते थे। तवर्रुक कहते हैं कि बाएं पैर जिसको हम बिछा करके अपने कूल्हे को उस पर रख करके बैठे थे, उस बाएं पैर को बिछा करके बैठने के बजाय कूल्हे को जमीन पर रखें और बाएं पैर को दाएं पैर की एड़ियों की पुष्ट के नीचे से निकाल करके बाहर निकाल दिया जाए। इसको कहा जाता है तवर्रुक। यह आखिरी तशहुद की सिफत है। 1 रकात वाली नमाज हो या 3 रकात वाली या 2 रकात वाली या 4 रकात वाली, जिस तशहुद में हमको सलाम फेरना है उस तशहुद में तवर्रुक करना यह रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। तो इसमें तवर्रुक करने की क्या सिफत होती थी? बाईं सुरीन को जमीन पर रखते थे, अपने दोनों पांव एक जानिब निकाल लेते थे, दोनों पैर एक जानिब निकाल लेते थे। एक सिफत यह है, दोनों पैर एक जानिब निकाल लें। अबू दाऊद और बैहक़ी की रिवायत है। बाएं पैर को पिंडली और रान के नीचे से निकाल करके किनारे रखते थे, नीचे से निकाल लेते थे। यह सही मुस्लिम, अबू वाना, अबू दाऊद, बैहक़ी और तबरानी की रिवायत है। और इसी तरीके से दाएं पैर को कभी खड़ा रखते और कभी कभार नीचे की जानिब बिछा देते थे। दाएं पैर को कभी खड़ा रखते और उसकी उंगलियों को किबले की जानिब घुमा देते, और कभी कभार उसको भी बाहर की जानिब बिछा देते थे। यानी बाएं और दाएं दोनों पैरों को इस जानिब बिछा दिया जाएगा, दाएं हाथ की जानिब। यह भी एक सिफत थी जो कि सही बुखारी में जिसका तज़किरा मौजूद है। अपने घुटने को बाएं हथेली का लुकमा बना करके अपने बोझ को उस पर डालते, अपने घुटने को बाएं हथेली का लुकमा बनाते, बाएं हथेली इस तरीके से करते, घुटने को इसका लुकमा बनाते और जिस्म का सारा बोझ उसके ऊपर डाल देते। यह भी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। सही मुस्लिम, अबू दाऊद, निसाई और बैहक़ी की रिवायत है। तशहुद के बाद 4 चीजों से पनाह मांगते, यानी दूसरे तशहुद में पहले अत्तहियात पढ़ते, फिर दरूद शरीफ पढ़ते, दरूद शरीफ के बाद 4 चीजों से पनाह मांगते। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन अज़ाबि जहन्नम व मिन अज़ाबिल क़ब्र व मिन फितनतिल महया वल ममात व मिन फितनतिल मसीह दज्जाल। सही मुस्लिम की हदीस है। इब्न माजा, अहमद और दारमी वगैरह में भी सही सनद से वारिद हुई है। इसमें 4 चीजों से पनाह मांगने की बात कही गई। और इसी तरीके से बाद रिवायात में वअऊज़ु बिका मिनल मअसमी वल मग़रम, ये अल्फाज भी वारिद हुए हैं कि इनसे भी पनाह मांगा करते थे। उसके बाद फिर दूसरी दुआएं पढ़ते थे, जिनमें से एक जामे दुआ है
اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ مجھ کو کوئی دعا سکھا دیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سکھائی جو کہ صحیح بخاری، صحیح مسلم، نسائی اور ترمذی میں موجود ہے. دعا کے الفاظ ایسے ہیں: اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم. یہ تشہد کی آخری دعا ہے. اس کے علاوہ بعض دوسری دعائیں بھی وارد ہیں، ان کو بھی پڑھا جا سکتا ہے. یہ جامع دعا ہے. تو یہ تشہد تھا دوسرا. اب اس تشہد کی صفت اور اسی طریقے سے دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھنے کی صفت آپ کے سامنے ذکر کر دی جائے، اس کے بعد بقیہ مسائل کو مکمل. بیٹھنے کی صفت ہوگی دونوں سجدوں کے درمیان. ہم نے بائیں پیر کو بچھا دیا اور دائیں پیر کو کھڑا رکھا اور دائیں پیر کی انگلیاں قبلے کی جانب گھومی ہوئی. یہ دونوں سجدوں کے درمیان کی کیفیت ہے اور پہلے تشہد کی کیفیت. ایک کیفیت دونوں سجدوں کے درمیان کی ہے دونوں ایڑیوں پر بیٹھنا. دونوں پیر ایک جیسے کر لیجئے، نہیں دونوں پیر جیسے کھڑے تھے ویسے ہی کھڑے کریں. جیسے اس کو بھی کھڑا کیجیے، اس طریقے سے دونوں پیر کھڑے رہیں گے، دونوں پیروں کی انگلیاں قبلے کی جانب گھومی رہیں گی اور اس پر ہم بیٹھ جائیں گے. یہ دونوں سجدوں کے درمیان کے جلسے کی کیفیت. اور آخری تشہد کی کیفیت جو ہے وہ ہے دایاں پیر ایسے ہی کھڑا رہے گا، بایاں پیر نیچے سے نکالا جائے گا، جس کو تورک کہتے ہیں. اس کو ایسے نکال دیا گیا. ایک صفت یہ ہے دایاں پیر کھڑا ہوا ہے، انگلیاں قبلے کی جانب گھومی ہوئی ہیں اور بایاں پیر اس کے نیچے سے نکلا ہوا ہے. ایک کیفیت یہ ہے کہ اس پیر کو بھی باہر کی طرف گھما دیا جائے ایسے. ایک کیفیت یہ دو کیفیت ہیں آخری تشہد کی. ان کیفیات پر ہم پہلے اور دوسرے تشہد کو اور اسی طریقے سے دونوں سجدوں کے درمیان کی کیفیت کو سمجھ سکتے ہیں. تو یہ ہو گئی ہماری دوسرے تشہد کی کیفیت. اب جو ہے سلام پھیرنے کی کیفیت ہے جو بہت آسان ہے. جب دوسرے تشہد سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فارغ ہوتے تھے تو دائیں اور بائیں جانب سلام پھیرا کرتے تھے. دائیں اور بائیں جانب سلام پھیرا کرتے تھے. دائیں جانب اور بائیں جانب سلام پھیرنے سے متعلق الگ الگ صیغے وارد ہوئے ہیں. دائیں جانب اور بائیں جانب السلام علیکم ورحمۃ اللہ، دونوں جانب یہ الفاظ ادا کرے گا امام اور مقتدی دونوں. دائیں جانب السلام علیکم ورحمۃ اللہ اور بائیں جانب السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ایک بات یہ ہے یہاں تک کہ آپ کے مبارک گالوں کا جو بیاض ہے، سفیدی ہے، یہ ادھر بیٹھا ہوا شخص دیکھ لیتا تھا. یعنی پیچھے جو لوگ ہوتے تھے وہ باقاعدہ گال نظر آتا تھا، یعنی گردن مکمل گھما دیا کرتے تھے جس حد تک گھومتی. ایسے ہی بائیں جانب تو یہ بیاض دیکھ لیا کرتے تھے لوگ. یہ ابو داؤد، نسائی، ترمذی، ابن ماجہ اور دارقطنی کی صحیح سند کی روایت ہے. اور اسی طریقے سے ایک صفت یہ ہے کہ کبھی کبھار پہلے سلام میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ کے ساتھ وبرکاتہ کا لفظ بڑھا دیتے تھے. تو پہلا سلام ہوگا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اور دوسرا سلام ہوگا السلام علیکم ورحمۃ اللہ. صرف اتنا. یہ فرق ہے دونوں سلاموں میں، بہت باریک فرق ہے جس کو محدثین نے ذکر کیا. اور اسی طریقے سے یہ ابو داؤد کی روایت ہے. اور کبھی کبھار بائیں جانب صرف السلام علیکم کہتے تھے. بائیں جانب صرف السلام علیکم کہتے تھے. تو یہ تین طرح کے صیغے سلام پھیرنے کے الفاظ کے مختلف روایتوں کے اندر وارد ہوئے ہیں. صرف السلام علیکم بائیں جانب، اس کا تذکرہ سنن نسائی، مسند احمد، طحاوی اور یہ ساری کی ساری روایتیں صحیح مسلم کی شرط پر صحیح ہیں. ان روایتوں کے اندر اس کا تذکرہ ملتا ہے. یہ ہمارا سلام مکمل ہوا، یعنی ایک طرح سے ہم نے 4 رکعت نماز کی عملی تطبیق آپ کے سامنے پیش کر دی. اب اس کے بعد نماز کے بعد کے اذکار ہیں. جب آپ سلام پھیرتے تو تھوڑی دیر مصلی پر ویسے ہی بیٹھے رہتے قبلے کی جانب رخ کر کے، اور اس کے بعد گھوم جایا کرتے دائیں یا بائیں جانب گھوم کر کے مصلیوں کی طرف رخ کر لیتے تھے. تھوڑی دیر بیٹھے کیوں رہتے تھے؟ کیونکہ مسجد میں پیچھے کی جانب خواتین ہوتی تھیں. وہ خواتین پردہ کر لیں یا نکل جائیں، بے پردگی نہ ہو، اس وجہ سے تھوڑی دیر کے لیے قبلے کی جانب رخ کر کے بیٹھے رہتے تھے. اور سب سے پہلے سلام پھیرنے کے بعد آپ کی زبان سے جو الفاظ نکلتے تھے وہ تھے اللہ اکبر، یا بعض روایات میں ہے استغفر اللہ. اللہ اکبر استغفر اللہ. دونوں طرح کی روایت پر عمل کیا جا سکتا ہے. کبھی صرف استغفر اللہ انسان کہے، کبھی اللہ اکبر کے ساتھ استغفر اللہ کہے. دونوں طرح کی روایتیں موجود ہیں. اس کے بعد جو اس کے بعد کے اذکار ہیں، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اللہم انت السلام و منک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام. یہ اسی طریقے سے آیت الکرسی، معوذتین اور جو بھی اذکار وارد ہیں ان اذکار کا اہتمام کیا جاتا تھا. یہاں پر ایک غلط طریقہ جو عام طور سے مسجدوں میں اختیار کیا جاتا ہے وہ اجتماعی دعا کا طریقہ ہے. اجتماعی دعا کہیں بھی صحابہ کرام نے فرض نماز کے بعد نہیں کی. لہذا کبھی انسان کی طبیعت چاہتی ہے کہ وہ دعا کرے تو انفرادی طور پر دعا کر سکتا ہے، لیکن نماز کے بعد اصل طریقہ اذکار کی ادائیگی کا ہے. اذکار کو ادا کرنا چاہیے، اس کے بعد انسان بیٹھا رہے، دعا کرے.
کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن اجتماعی دعا نہیں ہوگی۔ تو جب سنتوں ان سے اذکار سے فارغ ہو جائیں گے تو اس کے بعد اختصار کے ساتھ میں تذکرہ کر دوں، کیونکہ علامہ البانی کی اس کتاب کا نام ہے من التکبیر الی التسلیم کأنک تراہا، تکبیر تحریمہ سے سلام پھیرنے تک اتنی صفات انہوں نے ذکر کی، اس کے بعد کے اذکار اور دوسری چیزوں پر بحث نہیں کی گئی ہے، لیکن ضمناً میں اس کا تذکرہ یہاں پر کر دینا چاہتا ہوں۔ ضمناً تذکرہ یہ ہے کہ سنت رواتب کا اہتمام کرنا۔ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جس نے 5 وقتہ نمازوں میں 12 رکعت سنت رواتب کا اہتمام کیا، اللہ رب العالمین اس کے لیے جنت میں ایک قصر اور محل تیار کرے گا۔ فرماتی ہیں کہ میں مرض الموت کے ایام میں بھی ان 12 رکعت سنت رواتب کی پابندی کو نہیں چھوڑتی تھی تاکہ اس فضیلت کو اختیار کر سکوں۔ 12 رکعت سنت رواتب کون سی ہیں؟ فجر کی نماز سے پہلے 2 رکعت جو کہ اذان و اقامت کے درمیان۔ یہاں پر غلطی کیا کی جاتی ہے کہ اقامت ہو گئی اس کے باوجود لوگ سنت پڑھتے رہتے ہیں، جبکہ اقامت ہونے کے ساتھ مسجد کے اندر کوئی بھی نماز جو ہے جماعت کی نماز کے علاوہ وہ باطل ہے۔ انسان فرض نماز قضا کر رہا ہے، عشاء فرض کر لیجئے چھوٹی ہے اور فجر کی اقامت ہو گئی، وہ قضا کر رہا ہے، امام نے ہاتھ باندھ دیا تو اس کو اپنی قضا نماز کو بھی وہیں توڑ دینا چاہیے، کیونکہ جو نماز مسجد میں ہو رہی ہے جس کی اقامت کہی گئی وہی نماز ادا کی جا سکتی ہے، دوسری نماز کو ادا کرنے کی گنجائش موجود نہیں ہے، یہ امام کی اقتداء کا تقاضا ہے۔ تو سنت رواتب میں صبح فجر کی نماز سے پہلے 2 سنتیں، اگر یہ قضا ہو جائیں تو فجر کی نماز کے بعد اس کی قضا کر لی جائے یا دن نکلنے کے بعد 2 رکعت پڑھ لی جائیں، قضا کرنا ثابت ہے۔ اسی طریقے سے ظہر کے پہلے اور ظہر کے بعد 6 سنتیں، 4 رکعت پہلے اور 2 رکعت بعد میں، اور اگر 2 رکعت پہلے پڑھی ہے تو 4 بعد میں کر لیں، دونوں وقت میں ملا کر کے 6 رکعتیں، تو 6 اور 2 8 رکعتیں ہو گئی۔ عصر کی نماز میں سنت رواتب نہیں ہے، مغرب کی نماز کے بعد 2 رکعتیں 10 اور عشاء کی نماز کے بعد 2 رکعتیں، یہ 12 رکعتیں سنت رواتب ہیں جن کی تاکید کی گئی ہے، انہی کو سنت مؤکدہ بھی کہا جاتا ہے۔ تو ان 12 رکعت کی پابندی ہم کو کرنی چاہیے۔ نماز کی رکعتیں کیا ہیں؟ 2 صلاۃ فجر کی، 4 صلاۃ ظہر کی، 4 صلاۃ عصر کی، 3 صلاۃ مغرب کی اور 4 صلاۃ عشاء کی، یہ فرض نمازوں کی تعداد ہے رکعتوں کی۔ اور اسی طریقے سے ایک مسئلہ ہے سجدہ سہو کا۔ سجدہ سہو کیسے کیا جائے گا؟ بہت آسان الفاظ میں آپ اس بات کو سمجھ لیں، نماز کے اندر کوئی واجب چھوٹ جائے، کوئی واجب چھوٹ جائے تو سجدہ سہو کریں گے۔ واجب سے مراد کیا ہے؟ واجب سے مراد وہ ارکان ہیں، وہ نماز کے وہ اعضاء ہیں جس کی بنیاد پر نماز کی رکعت باطل نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پر کسی کا رکوع چھوٹ گیا تو اب رکعت دہرانی ہوگی کیونکہ رکوع رکن ہے۔ کسی کا سجدہ چھوٹ گیا تو رکعت دہرانی ہوگی کیونکہ سجدہ رکن ہے۔ لیکن کسی کا پہلا تشہد چھوٹ گیا تو پہلا تشہد رکن نہیں ہے بلکہ واجب ہے، لہذا سلام پھیرنے سے پہلے 2 سجدے کر لیں، نماز مکمل ہو جائے گی۔ تو یہ سجدہ سہو جو ہے اس سلسلے میں الگ الگ انداز کا عمل کیا جاتا ہے۔ علماء احناف کے ہاں عمل یہ ہے کہ سلام پھیرنے سے پہلے 1 سلام پھیرتے ہیں، اس کے بعد 2 سجدے کر کے 2 سلام پھیرتے ہیں۔ اس کا تذکرہ کہیں بھی قرآن و سنت میں یا صحابہ کرام کے عمل میں نہیں ملتا۔ سجدہ سہو کرنے کے 2 طریقے ہیں اور اس میں بنیاد جو ہے وہ بنا علی الیقین کی ہے۔ جس بات پر یقین ہے اس پر اعتماد کریں، جس چیز پر شبہ ہے اس شبہے کے ازالے کے لیے سجدہ سہو کر لیں۔ سجدہ سہو کرنے کے 2 طریقے سنت میں وارد ہیں۔ ایک طریقہ ہے دونوں سلام پھیرنے سے پہلے 2 سجدے کرنا، اور ایک طریقہ ہے دونوں سلام پھیرنے کے بعد 2 سجدے کرنا، سلام پھیرنے کے بعد 2 سجدے کرنا۔ یہ دونوں طریقے مختلف اوقات میں اختیار کیے جا سکتے ہیں۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ اگر نماز میں زیادتی ہو گئی، 2 کے بجائے 3 سجدے کر لیے، 2 تشہد کے بجائے 3 تشہد ہو گئے، یا 3 کے بجائے 4، 4 کے بجائے 5 رکعتیں ہم نے پڑھ لی، اگر زیادتی ہوئی ہے تو ایسی صورت میں دونوں سلام پھیرنے کے بعد 2 سجدے کیے جائیں، کیونکہ ایک نماز میں 2 زیادتیاں درست نہیں ہیں۔ اور اگر کمی رہ گئی تو سلام پھیرنے سے پہلے 2 سجدے کریں، اس کے بعد سلام پھیر دیں۔ لیکن دونوں طریقہ زیادتی اور کمی میں دونوں میں اختیار کیا جا سکتا ہے، اس میں کوئی مذائقے کی بات نہیں ہے۔ تو یہ سجدے سہو تر کرنے کا طریقہ ہے۔ اسی طریقے سے ایک مسئلہ ہے صلاۃ جنازہ کا، ایک ہے صلاۃ عیدین کا، ایک ہے وتر کی نماز کا، رات کی نماز کا۔ تو صلاۃ جنازہ کا طریقہ کیا ہے؟ صلاۃ جنازہ میں 4 تکبیرات زوائد ہوں گی۔ تکبیر تحریمہ کہہ کر کے امام ہاتھ باندھے گا اور اس کے بعد 4 مرتبہ اللہ اکبر کہے گا۔ پہلے بار ہاتھ باندھا تو اس کے بعد کیا کریں گے؟ سورہ فاتحہ پڑھیں گے اور سورہ فاتحہ کے ساتھ کوئی دوسری سورت ملائیں گے۔ یہاں پر دعائے ثنا یا دعائے استفتاح پڑھی جائے گی یا نہیں پڑھی جائے گی اس میں اختلاف ہے،
لیکن صلاۃ جنازہ کی صفت میں دعائے استفتاح کا تذکرہ نہیں ملتا. جو علماء کرام کہتے ہیں کہ دعائے استفتاح پڑھی جائے گی، وہ یہ کہتے ہیں کہ تکبیر تحریمہ کے ساتھ دعائے استفتاح پڑھی جاتی ہے، لہذا پڑھی جائے گی. لہذا کوئی پڑھے کوئی نہ پڑھے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. اب صلاۃ جنازہ میں تکبیر تحریمہ کے بعد ہم سورہ فاتحہ پڑھیں گے، ساتھ میں کوئی سورت ملائیں گے، پھر اس کے بعد اللہ اکبر کہا جائے گا. اللہ اکبر کہنے کے بعد درود شریف پڑھا جائے گا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، یہ پورا درود ابراہیمی پڑھا جائے گا. پھر تیسری تکبیر زائد پکاریں گے، زائد پکاریں گے. پھر صلاۃ جنازہ کی دعا ہوگی، اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا، یہ پوری دعا پڑھی جائے گی. اور اس کے بعد ایک جانب یا دونوں جانب سلام پھیر دیں گے. دونوں طریقہ ثابت ہے، ایک جانب سلام پھیریں یا دونوں جانب سلام پھیریں. ان تکبیرات زوائد پر رفع الیدین کرنا صلاۃ جنازہ میں بہتر یہ ہے کہ نہ کیا جائے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے رفع الیدین کرنے کا ثبوت نہیں ملتا. لیکن صلاۃ جنازہ میں بعض صحابہ کرام اور بالخصوص ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل یہ تھا کہ وہ تکبیرات زوائد پر رفع الیدین کرتے تھے. لہذا کبھی کبھار انسان کر لیتا ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے. تو یہ صلاۃ جنازہ کا طریقہ ہے. امام جنازے کے اگر مرد ہے تو سر کے پاس کھڑا ہوگا، خاتون ہے تو درمیان میں کھڑا ہوگا. یہ طریقہ ہے. اور اس کے بعد بقیہ عمل انجام دیا جائے گا. اسی طریقے سے عیدین کی نماز 2 رکعت صلاۃ فجر کے طریقے سے جہری ہوگی. تکبیر تحریمہ کہہ کر کے امام نماز کی ابتدا کرے گا، اور اس کے بعد پہلی رکعت میں 7 تکبیرات زوائد پکاری جائیں گی، 7 مرتبہ اللہ اکبر تلاوت شروع کرنے سے پہلے. اب یہاں پر تکبیر تحریمہ کے بعد دعائے ثنا پڑھیں یا 7 تکبیرات سے فارغ ہونے کے بعد تلاوت شروع کرنے سے پہلے دعائے استفتاح اور ثنا پڑھیں، دونوں طریقہ درست ہے، کیونکہ دونوں طرح کے اقوال موجود ہیں. ان 7 تکبیرات زوائد پر جو تکبیر تحریمہ کے علاوہ 7 ہیں، اور ایک قول کے مطابق تکبیر تحریمہ کے 7 تکبیرات زوائد یعنی کل 7 ہوں گی، اور ایک روایت کے مطابق تکبیر تحریمہ کے بعد 7 ہوں گی تو کل پہلی رکعت میں 8 ہو جائیں گے. جب ان تکبیرات سے ہم فارغ ہو جائیں تو تلاوت کریں گے، پھر رکوع سجدہ کریں گے، پھر دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے، اور دوسری رکعت میں تلاوت شروع کرنے سے پہلے 5 تکبیرات زوائد پکاری جائیں گی، پھر تلاوت کی جائے گی، پھر رکوع سجدہ اور سلام وغیرہ پھیر کر کے فارغ ہوں گے، پھر خطبہ ہوگا عیدین کا. ان تکبیرات زوائد پر کسی بھی صحیح اور صریح روایت سے رفع الیدین کرنے کا ثبوت نہیں ملتا. لہذا عیدین میں رفع الیدین تکبیرات زوائد پر نہیں کیا جائے گا. جن لوگوں نے کرنے کی بات کہی ہے وہ عمومی دلائل پیش کرتے ہیں، اور شریعت کا ضابطہ یہ ہے کہ عام دلیل سے کسی خاص عمل پر دلیل نہیں پکڑی جا سکتی، جیسا کہ رکوع کے بعد کے قیام میں ہاتھ باندھنے سے متعلق آپ کے سامنے کل ذکر کیا گیا تھا. تو یہ عیدین کی نماز. اسی طریقے سے تہجد، قیام اللیل اور صلاۃ وتر، یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ نمازیں ہیں جو رات میں 11 رکعت سے زیادہ آپ کبھی نہیں پڑھتے تھے. اس کو وتر کی نماز کہیں، تہجد کہیں، تراویح کہیں، قیام اللیل کہیں، یہ ایک ہی نماز کے مختلف نام ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کبھی بھی 11 رکعت سے زیادہ رمضان میں یا غیر رمضان میں ادا نہیں کرتے تھے. اس کے علاوہ صلاۃ استسقاء رہ جاتی ہے، بارش مانگنے کی دعا. اگر تیز گرمی ہے، قحط پڑنے کا خطرہ ہے، تو سارے کے سارے مسلمان چادر لے کر کے نکلیں، کھلے میدان میں جائیں، 2 رکعت نماز پڑھائی جائے، اور اس کے بعد امام دعا کرائے، خطبہ دے، اور چادر کے پٹ کو مکمل پلٹ دیا جائے. یعنی جو نیچے کی جانب پٹ ہے اس کو اوپر کی جانب، جو اندر کی جانب حصہ ہے اس کو پیچھے کی جانب، جو پیچھے کی طرف ہے اس کو آگے کی جانب، ایسے چادر کو پلٹ دیا جائے. 2 کونے پکڑ کر کے، ایک کونا نیچے والا، ایک کونا یہاں والا، جب پکڑ کر کے پلٹیں گے تو چادر مکمل پلٹ جائے گی. یہ اس بات کا پیغام ہے کہ اے رب کائنات اسی طریقے سے موسم کو پلٹ دے. یہ استسقاء کی نماز کا طریقہ ہے. اللہ رب العالمین ہم کو قرآن و سنت کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم کو نماز کا جو طریقہ ہم نے سیکھا ہے اس کی عملی تطبیق اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ سارے کے سارے ویڈیوز عملی تطبیق یوٹیوب چینل سنابل دعویٰ سینٹر پر موجود ہیں. آپ حضرات اس کی یاد دہانی کے لیے دوبارہ سے اس کو دیکھیں، نمازوں کی اصلاح کریں. اللہ رب العالمین ہم کو رمضان کے بقیہ ایام میں بھرپور طریقے سے توبہ و استغفار کرنے، عبادات کو انجام دینے، اپنی عبادات کو سنت کے مطابق ڈھالنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم جب تک جئیں تب تک اسلام پر جئیں، جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو. ہم رب کائنات سے دعا کرتے ہیں کہ اے رب العالمین تیری رضامندی کے لیے 5 دروس میں تیرے رسول کی پیروی کی خاطر ہم نے جو طریقہ شروع کیا تھا، آج اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے وہ مکمل ہوا. اللہ رب العالمین ہم کو ہر قسم کے تعصب کو بالائے طاق رکھتے ہوئے اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. ہم جب تک جئیں تب تک اسلام پر جئیں، جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.